ISTS اسلامی گروپ ہے، مجھے تو نہیں پتا بھائی کون ہے ISTS، ہوتا کیا ہے؟ جب مجھے پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن سکتے ہیں، سنا کریں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، اور اللہ نے ان سے کیا ہے، وہیں بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ہے، عجیب آدمی ہے وہ، بزرگ آدمی ہیں، اور اللہ نے ان کے دروس کو قبول فرمایا ہے پوری دنیا میں، بالکل سنا کر حق والے لوگ ہیں۔ گھر میں اگر میت رکھی ہوئی ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ بہرحال ایک تو حدیث میں ہے کہ جب آدمی پہ سکرات ہو تو سورۃ یاسین کی تلاوت کرو، اقرؤوا علی موتاکم، تو اس سے اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، علماء نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ حدیث کے لفظ علی موتاکم، کہتے ہیں منع کہ مرنے کے بعد موتا تو تب ہوں گے، لیکن اثر وہی ہے کہ وہ سکرات کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ میرا بھائی، تزکیہ نفس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی ظاہراً گناہ نہ کرے، دل بھی پاک ہو، اس کے اندر بھی گناہ کا خیال نہ آئے، وہ ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ کہتے جی کہ ساس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہاں دی جا سکتی ہے۔ طواف پھاڑ دیا کرو نا، وہی سوال پھر آ جاتے ہیں۔ طواف میں جو بد نظری ہوتی ہے، آپ کو حکم ہے کہ نظر نیچے رکھو، آپ کی نیت صاف ہو، دل صاف ہو، ارادہ صاف ہو، باقی انسان ہے، نظر ہے، پڑ جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اگر غلطی سے کوئی بال ٹوٹ جائے، کوئی دم شم نہیں ہوتا۔ طواف کے چکر میں جب ایک چکر مکمل ہو تو ایک ہاتھ سے استلام کرنا چاہیے، ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، دو سے بھی جائز ہے، یہ تو مستحب مسئلے ہیں، کوئی جھگڑے والے مسئلے نہیں ہیں کہ ہم اسی پہ زور لگاتے رہے، بس اسی پہ بس مسئلے باقی یہی رہ گئے ہیں دنیا میں۔ کفر کا مقابلہ نہیں کریں گے، یہودی کا مقابلہ نہیں کریں گے، نصرانی کا مقابلہ نہیں کریں گے، قادیانی کا مقابلہ نہیں کریں گے، روافظ کا مقابلہ نہیں کریں گے، اہل بدعت کا مقابلہ نہیں، بس یہی مسئلے باقی رہے گے، ایک ہاتھ یا دو ہوں، مسافے میں ایک ہاتھ تو اللہ کے بندے مستحب مسئلے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو والدین فوت عمرہ کر سکتے ہیں، طواف جو ہے وہ والدین سب کچھ کر سکتے ہیں، عمرہ کریں، حج کریں، جو بھی کریں۔ اگر کسی شخص پہ دم پڑ گئی، دینے کی طاقت نہیں ہے، 10 روزے رکھ لے۔ کہتے جی عرض ہے کہ پتہ نہیں سنت کیا ہے جی، اجدی تاخیر سے پڑھنے کی، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ غلطی سے حالت احرام میں غلاف کو ہاتھ لگایا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن نہ لگایا کریں، طواف مکمل کریں، نظر نیچے ہو، طواف مکمل کریں، 2 رکعت پڑھیں، پھر منتظم پہ آگے سینہ لگائیں۔ میں نے احرام کی حالت میں جدہ ایئرپورٹ پر ایک مچھر مارا، جتنے مچھر ہیں مار ڈالو، کوئی فرق نہیں پڑتا، موذی چیز کو کیوں نہ مارو، یہی حال کو مسئلہ ہے بلا، یہ اچھا احرام ہے کہ سانپ آگے، اب یہاں ٹھیک ہے 10 لوگ میں تمہارے ہوں، یہ کیا ہے؟ ایک دن عمرہ کر کے حلق کروا دی تو اب اگلے دن عمرہ کرے، پھر بھی حلق کرانی ہوگی، بال ہوں یا نہ ہوں۔ مسجد قباء میں 2 نفل سے اگر زیادہ بھی پڑھیں، وہی ایک عمرے کا ثواب ملے گا، چاہے 100 نفل پڑھو۔ مقصد تو یہ ہے کہ وہاں سے آ کے 2 رکعت پڑھنے پہ ثواب۔ اب یہ نہیں کہ ہم 4 رکعت پڑھیں، 2 عمرے ہو جائیں گے، 6 پڑھیں گے تو 3 عمرے ہو جائیں گے، یہ تو نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہی دفعہ سارا وہاں نمٹانا چاہتا ہے نا، تمہیں شوق ہے دوسرے دن پھر آ جاؤ مسجد قباء، اور کوشش یہ کرو پیدل آؤ، حضور پاک پیدل تشریف لاتے، سواری پہ بھی جائز ہے،
لیکن افضل یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے چل پڑیں. اور کون سا قبا بھائی دور ہے کہ تمہیں 50 میل چلنا پڑے گا. وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں, اشراق کا وقت بھی ہو جائے گا, اشراق پڑھیں, دعا کریں, پھر آ جائیں. ویسے اگر گاڑی پہ جائیں منع نہیں ہے, لیکن جو پیدل کا ثواب ہے وہ تو نہیں ہے نا. تکبیر کے دوران امام صاحب مقتدی کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے تو کیا حرج ہے, کیا مشکل ہے؟ تم منہ نہیں دیکھنا چاہتے یا یہ وہ تمہارا منہ دیکھنا نہیں چاہتے؟ عجیب بات ہے, کیوں نہ بیٹھے رہے؟ صلاۃ تسبیح پڑھنی چاہیے, ہاں پڑھنی چاہیے, ثواب ہوگا, لیکن حدیث ضعیف ہے. میں جب 2 سال کا تھا میرے والد نے میری ماں کو طلاق دیا, ہمیں چھوڑ دیا. اب میں 45 سال کا ہو گیا اور میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, میرے والد زندہ ہیں, وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتے. کیا اس کے پکڑ میں تو نہیں آؤں گا؟ کیوں آپ کیوں آئیں گے؟ وہ تعلق نہیں رکھتے نا, انہوں نے آپ کو چھوڑا, آپ کی ماں کو چھوڑا, آپ نے تو نہیں چھوڑا. آپ کو موقع ملے احترام کریں, آپ کے والد ہیں, انہوں نے چھوڑا ہے تو قیامت میں خدا کو جواب دیں گے کہ اولاد کا حق کیوں نہیں ادا کیا. چلو بیوی کو طلاق دے دی, اولاد کو طلاق نہیں ہوتی نا. جمعہ کی ہمارے ایک مولوی صاحب نے عورتوں کی جمعہ نماز شروع کر رکھی ہے, ماشاءاللہ. یعنی وہ مرد وہاں نہیں آتے, صرف عورتوں کو پڑھاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں بھائی, آج دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے نا. اب تو ماشاءاللہ خود ایک عورت جو خود جمعہ پڑھاتی ہے, خطبہ بھی دیتی ہے, اور وہ اچھا اس نے مہربانی کی عورتیں مردیں دونوں کو پڑھاتی ہے. یہ مولوی کوئی الگ ہے جو صرف عورتوں کو پڑھاتا ہے, وہ بھی غلط, یہ بھی غلط. اللہ کے بندے, تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں مولوی صاحب کی عورت پہ تو جمعہ واجب ہے ہی نہیں, پھر کیا جمعہ پڑھاتے اس کو؟ عورت کو جمعہ کے لیے گھر سے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے, وہ تو صرف مردوں کو حکم ہے, عورتوں کو تو نہیں ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. سب مردوں کو حکم ہے. اگر عورت آ جائے پڑھنے انشاءاللہ اس کی بھی نماز ہو جائے گی, لیکن حکم نہیں ہے کہ گھر سے آئے. یہ پڑھاتے ہی ان کو ہے. تبلیغ کرنا بالکل فرض ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بعض لوگ غار ہرا, غار ثور پہ جاتے ہیں, جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن جانے کا حکم بھی نہیں ہے, اور نہ کبھی صحابہ گئے ہیں. لیکن اگر کوئی جاتا ہے لا شک بھی ذالک وہ ایک عظیم تاریخی مقام ہے. حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جب مدینہ پاک جائیں, غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائیں, اور مسجد نبی میں داخل ہو کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں, درود شریف پڑھتے ہوئے ادب سے جا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے ادب سے, نہ زور سے نہ آہستہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اسی طرح جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھیں. پھر سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, اس کے بعد رخ اپنا کعبے کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگیں. 5 لیٹر پانی تھوڑا ہوتا ہے تو زیادہ لے جائیں. آپ کو 30 کلو یا 40 کلو وزن کی اجازت ہے, اور پانی لے جاؤ. پتہ لگے نا آپ زمزم کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں. یا اگر اور زیادہ شوق ہے تو پہلے سے 200-300 لیٹر لے کر کارگو کر دو, آپ پہنچیں گے, آپ کا پانی بھی پہنچ جائے گا. قرض کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں, تھک گیا ہوں. ایک تو 2 رکعت نماز روز پڑھا کرو, اور دوسرا استغفار, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور میرے مدین نے ایک دعا سکھلائی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. 1 مہینہ عمل کرو, انشاءاللہ قرضہ اڑ جائے گا. نیت بھی کر لو کہ دینا ہے, صرف یہ نہیں کہ تھک گیا ہو. عورت اگر موجود ہو تو جنازہ پڑھ سکتی ہے, گھر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت المعلیٰ میں دفن ہونے والا جنتی, ہاں اگر ایمان پہ موت آئی ہے تو جنتی ہے. ایسے تو کئی
کافر بھی تو مکے میں دفن ہے نا. یہ ابو جہل اینڈ کمپنی وہ تو خیر وہاں بدر میں تھے، باقی برادری ان کی ساری مکے میں دفن ہے نا. تو اس لیے تو نہیں بخشے جائیں گے کہ جنت اللہ میں دفن. اصل بات ہے ایمان، کہ موت ایمان پہ آئے، موت توحید پہ آئے، موت عقیدہ صحیح پہ آئے. دونوں طرف سلام پھیر کے سیدھا صاحب وہ بھی جائز ہے، پہلے بھی جائز ہے. دونوں چیزیں حدیث میں موجود ہیں. میں ان مولویوں میں نہیں ہوں جو لوگوں کے ان باتوں پہ لڑاتے ہوں. کوئی اہم بات کرو، فرق باطلہ کا مقابلہ کرو، ان ظالم دہشت گردوں کا مقابلہ کرو جو اللہ کے حرمین پر بھی میزائل مارتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. ان کے لیے ہمت کرو. اصل جہاد زبانی جہاد تو کر سکتے ہو کہ لوگوں کو ان فتنوں سے بچاؤ. نماز میں کسی بھی کام میں نیت زبان سے کرنے کے لیے، مقام النیت القلب، نیت کا مقام دل ہوتا ہے لیکن زبان سے دہرایا جاتا ہے. اچھا بات جیسے حج میں حضور نے فرمایا لبیک بحجۃ و عمرۃ، تو زبان سے نہیں فرمایا. یہ انہی مسئلوں میں اٹکے ہوئے ہیں بیچارے. بس اچھا کسی عورت سے تمہارا نکاح ہو رہا ہو، دل میں نیت کر لو، نکاح ہو جائے گا کہ ایجاب قبول کرنا پڑے گا. ایسے مسئلوں میں نہ الجھو، یہ کوئی ایسی بات نہیں. کر لی کوئی بات نہیں، نیکی دل میں نیت ہے کافی. بارہ رکعتیں سنتیں پڑھیں تو اللہ پاک جنت میں گھر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں ہے. کل خانی اگر ناجائز ہے تو دے بندی ختم قرآن خانی تیسرے دن کراتے ہیں. بالکل اگر وہ بھی کراتے ہیں تو غلط ہے. کوئی بھی کراتا ہو غلط ہے. خود پڑھو قرآن. اور جو تم خیرات کر رہے وہ کس کا مال ہے؟ تیسرے دن جو آپ چاول پکائیں گے وہ مال کس کا ہے؟ اگر میت کا ہے تو حرام ہے پکانا، وہ تو وارثوں کا مال ہے. یا تم اپنی طرف سے پیسے دے کے خیرات کرتے ہو، تیسرے دن کی کیا ضرورت ہے؟ چوتھے دن کر دو، پانچویں دن کر دو، سارا مہینہ کرتے رہو. تم بھی تو رواج پہ چل رہے ہو نا. طواف کرنے کے بعد میں تھک گیا، ہوٹل چلا گیا، پھر آ کے صفا مروہ دوڑا، کوئی حرج نہیں. لیکن احرام نہ کھولا ہو، احرام میں رہے. اگر احرام کھول دیا تو پھر تو ختم ہو گیا. پاکستان سے آیا ہوں، حرم میں فرض نماز کے بعد سنتیں معاف ہیں. اگر پڑھنا چاہو تو پوری پڑھنی ہوگی. مسجد عائشہ سے بھی عمرے کا ثواب ہے، لیکن وہ ثواب نہیں جو میقات کے عمرے کا ہے. حرم کے بعد جو لوگ سڑک پہ نماز پڑھتے ہیں، اگر انہی نماز کے ساتھ ملتے ہیں تو جائز ہے. کہتے جی کہ قبر پر طواف کی دلیل بعض علماء دیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجہ کی قبر حتیم کے نیچے. جب یہی جھوٹ ہے تو پھر طواف کیا ہوا؟ وہاں تو کوئی قبر نہیں ہے. پہلے قبر پہ چلنا حضور نے فرمایا منع ہے، ٹیک لگانا منع ہے. اور یہاں قبریں ہوتی تو حضور اوپر چلنے کا حکم دیتے. بعض ایسے گھڑتے رہتے ہیں بیچارے، کوئی اصل ان کو نہ قرآن ملتا ہے نہ حدیث ملتی ہے، پھر یہ جھوٹے بہانے ادھر ادھر سے ڈھونڈتے ہیں بیچارے. غیر مؤکدہ سنتیں یا مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے. قطر میں بینک لون لینے پر بینک والے اضافی رقم وصول کرتے ہیں. وہ سود نہیں کہتے نا، ہے تو سود نا. وہ تو شراب کو بھی وسکی کہتے ہیں، خمر نہیں کہتے. نام بدلنے سے سود بدل جائے گا. سروس چارجز ہے. کتنا سروس چارجز ہوتے ہیں جی؟ 1 لاکھ آدمی سے یہ وصول کرو کتنا بنے گا؟ سارا سروس چارجز ہے. اتنی تو تنخواہ نہیں لیتے تم، سروس چارج اتنے بنا دی ہیں تم نے. بس سیدھا نہ پکڑ، سیدھا اللہ سے دعا مانگے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے اتحادی ہیں اور سعودی عرب ہے وہ حق پہ ہے. اس میں کوئی شبہ ہے؟
وہ اب تو واضح ہو گیا نا، جب انہوں نے بلد الامین پہ اللہ کے حرم پہ میزائل مارا تو اب بھی تمہیں پتہ نہیں لگا کہ کون حق پہ ہے کون ناحق پہ ہے۔ یہ تو الحمدللہ اللہ نے ان کو ظاہری قوت بھی دی تھی کہ انہوں نے اس کو راستے میں ہی اڑا دیا، ادھر آنے ہی نہیں دیا۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں بالکل حضور کو پہنچائے جاتے ہیں۔ حضور کی وفات ہوئی، بالکل ہوئی، وفات نہ ہوتی تو قبر مبارک میں دفن کرتے صحابہ، یا خدا کا خوف کیا کرو۔ خواتین بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں، تعویذ نہ پہنے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن قرآن کی آیت ہو یا حضور پاک کی حدیث مبارک کی دعا ہو تو وہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ پہنے۔ زندوں مردوں کی طرف سے طواف جائز نہیں ہے۔ طواف 7 چکروں کا نام ہے، 1 چکر کا نام طواف نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک فیروزہ پتھر جو ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ حضرت عمر کو ابو لولو فیروز نے قتل کیا تھا، تو اس نسبت سے اور بھی تو کئی، فیروز دہلوی جو تھے وہ کتنا بڑا آدمی تھا، تمہیں صرف ابو لولو فیروز یاد ہے؟ پتھر پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اگر یہ فیروزہ پہننا شیعہ کا شعار بن گیا ہو تو پھر نہ پہنے۔ جو گزر گئے والد ہیں ان کے لیے آپ بالکل حج کریں، عمرہ کریں تو فرض نماز ادا کرتے کھانے جب مطاف میں نماز پڑھیں نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ امام ابو حنیفہ اپنی بیٹی حنیفہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ دین حنیف کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ سب سے پہلے دین حنیف کی تدوین جو ہے وہ ابو حنیفہ نے کی ہے۔ احرام کی حالت میں نے ہاتھ صابن سے دھوئے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، نور النساء حور، اللہ سب کو صالح اولاد عطا فرمائے جس نے بھی لکھا ہے۔ بہرحال جتنی لڑکیوں نے نام لکھے ہیں اور ان کی جو بھی غرض ہے شریعت کے مطابق شادی ہے، اولاد ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ عمرے کے لیے احرام کی حالت میں اوپر والی چادر پر سیفٹی پن لگائی بالکل منع ہے، لگائی ہے دم پڑ جائے گی، وہ تو سلائی کر دی نا آپ نے۔ مکے کے حدود میں، پورے حرم مکہ میں، یعنی پورے مکے کے شہر میں جہاں بھی نماز پڑھو ایک کلاک ہے کہ ایک موٹر سائیکل 50,000 میں ایک بندہ اس کو 60,000 میں ادھار پہ دیتا ہے، وہ جائز ہے۔ مشرک کا جنازہ پڑھنا، جنازہ ہوتا ہی نہیں تو پڑھنے کا کیا مطلب؟ کافر کا کیا جنازہ؟ بتی کے پیچھے کوئی نماز پڑھے نہیں، اگر پتہ ہے کہ اہل بدعت ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ میرے خامند نے مجھے 3 مرتبہ مختلف اوقات میں طلاق کے الفاظ بولے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بالکل 3 طلاقیں ہیں تو اب اس پر آپ حلال نہیں ہو سکتی جب تک حلالہ نہیں ہوگا، بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ عدت کے دوران میں واپسی کر لیا، واپسی ہو ہی نہیں سکتی، کیا کر لیا تھا؟ یہ تو کسی کے نزدیک بھی کوئی، اہل حدیث علماء کے نزدیک بھی، چونکہ وقفے سے طلاق دی ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں نا۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ اگر ہم دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہ کریں آپ کی مرضی ہے، نفلی عبادت ہے۔ عصر اور عشاء کی پتہ نہیں ہے ادا کرنے کا طریقہ، مجھے نہیں پتہ کیا آپ نے کیا پوچھیں، کیا ادا کرنے، کوئی نماز جیسے ہمیشہ پڑھتے ہو؟ اگر قرآن خود ختم کرو، کرائے پہ نہ پڑھواؤ، اس کا ثواب آپ دے سکتے ہیں اپنے بزرگوں کو۔
طواف کی فضیلت یہ ہے جیسے ایک غلام خرید کر کے آزاد کرو، اتنا ایک طواف کا ثواب ملتا ہے۔ غلام کو آزاد کرنے کا معنی ہے کہ اللہ تمہارے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ 5 لیٹر زمزم دیا جاتا ہے، بنا پر تھیلوں سے لے جاؤ، کوئی کسی طرح بھی لے جاؤ، یہ تمہارا کام ہے، اس میں مسئلے کا کیا تعلق ہے؟ میری والدہ محترمہ کی طبیعت صحیح نہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ کسی کو کچھ پیسے ملا ہے، لگتا ہے کہ حاجیوں کا ہے، کوشش کی پیسے کا مالک نہیں ملا تو وہ اپنے غریب بھائی کو نہ دے، یہاں غریبوں کو خیرات کر دے۔ مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا احناف کے نزدیک افضل نہیں ہے، ویسے جائز ہے۔ حج افراد میں جمرہ اکبر کو کنکریاں مارنے کے بعد سر مڈا کر احرام کی چادر اتار کے سلا ہوا کپڑا پہن کے طواف کریں گے؟ ہاں بالکل۔ جب آپ نے کنکری مار لی، آپ پر بکری تو ہے ہی نہیں، آپ سر مڈا لیا، احرام کھل گیا، اب آپ کپڑے پہن کے آئے طواف زیارت کریں۔ حج کا طواف زیارت جو ہے اگر وہ 10 کو نہ کرے 11 کو کرے، مرضی ہے، کر سکتا ہے 11 کو بھی 12 کو بھی۔ میرا بھائی مر گیا، اس کی بیوی اور 2 بیٹی ہے، میرے بھائی کے مال سے مجھے بھی، ان کی اپنی اولاد موجود ہے، تمہیں کیوں ملے گا؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ تمام ائمہ 4 اور جمہور 3 کو 3 کہتے ہیں، صرف بعض علماء اہل حدیث اس کو 1 کہتے ہیں۔ اگر آدمی بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے جنازہ پڑھ سکتا، جب بیٹھ کے فرض نماز پڑھ سکتا ہے، جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پاکستان سے ہماری ماں بہن پنجاب کی عورتیں جو لباس پہنتی ہیں طواف میں، اللہ ہدایت دے، بس اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ میری بیٹی اچھا ہے کہ آپ کو ایک درد ہے، احساس ہے، ان کو جا کے محبت سے سمجھایا کریں۔ میری 3 بالغ جوان بیٹیاں ہیں لیکن جسمانی طور پہ معذور ہیں، ان میں ایک تو بیچاری نابینا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرے، اللہ تبارک و تعالی کسی دینی ادارے سے تعلق پیدا کر کے ان سے کہیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رشتہ ان کے مطابق بھی مل جائے۔ مرد اندھے نہیں ہوتے۔ آپ کے بیان واٹس ایپ پہ مل سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، سنا ہے کہ مل سکتے ہیں، اللہ عالم۔ ذہن میں جو گندے خیال آتے ہیں، جب آتے ہیں معاف ہے، پھر کیا ضرورت ہے؟ پیشاب کرتے ہوئے احرام کھول لیا، پھر تو پیشاب کرتے ہوئے سب احرام کھولتے ہیں، یار کیا احرام کے اوپر پیشاب کرتے ہیں آپ؟ عجیب آدمی ہے، ان کو مولوی مکی مفت مل گیا ہے، بس وہ کہتے ہیں رگڑتے رہو، جتنا رگڑ سکتے ہو نا، اس کو آرام نہ کرنے کو۔ ایک مہربانی کیا کرو کہ درس کے بعد جب آدمی جا رہا ہوتا ہے آ جائیں، اور میرا یہ مطلب میں ایک آدمی تھکا ہوا ہے تو اس وقت میں لڑوں گا نہیں تو کیا کروں گا؟ اگر آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے، فرض نماز پڑھیں، عشاء کی سنتیں پڑھیں، جب فارغ ہو کے چلیں پوچھ لو، مجھے بھی ہوش آ جائے گا۔ کفیل سے رابطہ ختم ہے، کام نہیں ملتا، اللہ سے دعا مانگو اللہ حل کرے۔ بھائیوں نے پرورش کی، اب وہ رہ جائیں، کیا میں ان کو پیسے کما کر دینا؟ فرض نہیں ہے، لیکن ان نے خدمت کی ہے تو احسان کا بدلہ تم بھی تو احسان کرو نا، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ جو عورتیں کبوتر چوک سے جو کے دانے چنتی، بے وقوفی ہے اور کیا ہے۔ کعبے میں دعا مانگنے سے اولاد نہیں ملی، خامن سے بھی نہیں ملی، اب کبوتر سے ملے گی، کیا یا نہیں؟ پھر کہتے ہیں وکیل صاحب اعتراض کرتے ہیں۔
بھائی اگر تعویذ قرآن کی آیت ہو یا حدیث محمد مصطفیٰ ہو وہ تو جائز ہے، باقی یہ جو ایسی زبانوں سریانی یا عبرانی جو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے، وہ نہ پہنیں۔ پیری مریدی جائز ہے، بالکل جائز ہے، بیعت علی السمع والطاعہ کر سکتے ہیں آپ۔ غیر مسلم کا جو بچہ ہے مر جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ آراف میں ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک لڑکی مدینے سے احرام کی نیت کر کے مکے آئی، روانگی میں 3 دن باقی تھے، مکہ پہنچ کے اس کو ماہواری آ گئی، اسی حالت میں لڑکی نے عمرہ ادا کیا، نعوذ باللہ، توبہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے، ناپاک ہے پھر بھی عمرہ کر رہی ہے اللہ کی بندی۔